اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والشيعة ومحبيه وأمته. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، پچھلے ہم نے سورہ بقرہ کی 121ویں آیت کی تلاوت کی تھی اور اس کی مختصر سی تفسیر کی تھی. 122 اور 123 جو ہے آلریڈی ہم نے اس کی تفسیر کر دی ہے، کیونکہ یہ آیتیں ریپیٹڈ ہیں یہ سورہ بقرہ میں، جو جیسا 47 اور 48 جو آیت ہیں یہ وہی آیتیں ہیں جو اس کو ریپیٹ ہوئی ہے، جیسا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ فرماتا ہے کہ اے آل یعقوب، یہ آل یعقوب میں جو اسرائیل جو ہے آل یعقوب کو کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے، ان کی طرف منسوب ہے بنیامین، ان کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں اسرائیل ایک الگ صاحبزادے تھے، واللہ تعالیٰ عالم، دو اس میں اختلافات ہیں. خیر بہرحال تو جو حضرت یعقوب کی جو اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو چلڈرنس آف اسرائیل. اذکروا نعمتی التی، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جو نعمت ہیں ان کو یاد دلایا جا رہا، آپ کی جو تمہارے اندر جو تباہی آ گئی کیوں آ گئی؟ کیونکہ تم نے کفران نعمت کی. جب نعمت ملتی ہے تو اس کو ڈینائی مت کرو، اس کا کفر مت کرو، اور اس کے ہمیشہ شکر کرتے رہو. جیسے آنکھ بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ پاؤں جب تک ہے، جب روشنی جاتی ہے تو پھر وہ تھے تو کبھی اللہ کی کا شکر نہیں کرے، جب بینائی جاتی ہے تو پھر اللہ کی نعوذ باللہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، جب تک تھی تو تم نے کیا کیا، تو اس کا شکر ادا نہیں کیا. تو ایسی کئی چیزیں ہیں، میں بتا رہا ہوں ایک مثال کے طور پہ. انعمت علیکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کی، اور وہ انی فضلتکم علی العالمین، اور تمام عالم پر تمہیں فضیلت دی. جب انسان کو فضیلت دی جاتی ہے، کسی کو بھی تو اپنے مقام کو رکھے اور سمجھے اپنے رسپانسبلٹیز، یہ فضیلت کیوں ملی ہے مجھے، کیونکہ دیٹ کین بی اسٹرپڈ آف اینی ٹائم. اللہ کی طرف سے کبھی بھی چلے جا سکتی جو فضیلت ہے. یہ بڑی جیسے جیسے مقام بڑا ہوتا ہے نا، اتنا کرٹیکل ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. ایک دم سے بڑے بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ بڑائی کو مینٹین کرنا بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. یعنی اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو کہ کسی دوسری جان کی جگہ کوئی جان بدلہ نہ دے سکے گی. یعنی دینے والی ذات صرف اور صرف ہے، اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. وہ ایسا وقت رہے گا کہ نفس یا نفسی کا سوائے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ کے کہ میں انا لہا، میں ہر ایک کے، میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں جو سرکار فرمائے وہ قیامت کے دن کہ میری شفاعت. بہرحال آگے عرض کروں گا. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، یعنی اور نہ اس کی طرف سے کوئی اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کرے گا، اور نہ اس کی اذن کے بغیر کوئی سفارش کرے گا. ولا تنفعها شفاعة، یعنی کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا سوائے بغیر اللہ کی اجازت کی. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ معزون علیہ ہے، یعنی ان کی معزون ہے، یعنی ان کو اجازت دی گئی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے آگے سفارش کرے؟ وہی جس کو اجازت دی گئی ہے، آتھرائز کیا گیا ہے. تو دے آر دا آتھرائزڈ ونس. اللہ اکبر. تو اتھارٹی دی گئی ہے کہ یہی شفاعت کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اس میں انبیاء ہے، اولیاء اللہ ہے. تو اس کا ہم نے بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی مدد دی جا سکے گی، یعنی ہر مدد تو اللہ کی طرف سے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ بدر میں
فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، لیکن اصل مدد وہ اللہ ہی کی ہے۔ اب ہمیں ہدایت ملی سرکار مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، لیکن اصل ہدایت اللہ کی طرف سے، لیکن ایک سورس کون سا ہے؟ برزخ کبریٰ، وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ تو یہ بہرحال ہم نے بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا۔ اب آئیے جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بڑی پیاری، جس میں اللہ حضرت ابراہیم کا مقام بتایا جا رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عید جو ہے نا یاد دلانے کے لیے، جو ریمائنڈنگ، ریکال، یاد کرو اس دن۔ کس کو یاد دلایا جا رہا؟ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ بس کہتے ہیں کہ اس کو اہل کتاب کی طرف بھی ہے کہ ان کے پاس بھی موجود ہے یہ چیز لکھی ہوئی۔ کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا کیا، ان سے امتحانات لیے گئے، ان کو بہت ٹف ٹائمنگ سے گزارا گیا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ربہ بکلمات، کہ اپنے رب کی طرف سے کئی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کو آزمایا، اور انہوں نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس کو پوری کر کے دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اے ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا، یعنی ایک لیڈرشپ دوں گا جو سارے، یعنی تم ایک برزخ کبریٰ رہو گے ہدایت کے لیے، اللہ امامت دی جائے گی، اللہ دوں گا میں۔ قال ومن ذریتی، تب ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کو بھی یا اللہ، تو اللہ کی طرف سے آیا قال لا ینال عہد الظالمین، مگر میرا وعدہ، یہ جو میرا عہد ہے، ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو اس کے متعلق ہم چند باتیں ذکر کریں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، پہلے ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم سریانی زبان میں، یعنی جس کو ہبرو میں جو ہے نا، اب راہیم کے ایوراہم بھی کہتے ہیں نا اس کو، ہبرو میں ایوراہم کہتے ہیں، تو عربی میں ابراہیم ہے، تو راہم بعض میں ابراہیم، مختلف طریقے سے اس کو پروناؤنس کیا ہے، لیکن اب جو ہے باپ کو کہتے ہیں، مہربان باپ راہیم، جو بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ کہ جو بچے عہد طفولیت میں وفات پا جاتے ہیں، ابھی جوان نہیں ہوئے، ابھی چھوٹے ہی ہیں، ودن 7 ایئر جو وفات پا جاتے ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، تو ان کے جو کیئر ٹیکر ہے، ان کے جو کفیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہوں گے، اور جن کو جنت میں لے کے جائے، ان کا مقام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے جھگڑیں گے۔ الفاظ ہے مراغمہ، یعنی اللہ سے بولیں گے یا اللہ نہیں ان سے بچو۔ بچے کیسے ضد کرتے ہیں، تو اللہ کے پاس ان کا وہ مقام ہوتا ہے بچوں کا بھی، چھوٹے جو ابھی بڑے نہیں ہوئے تھے، ابھی جوانی کو نہیں پہنچے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ ابراہم اسی کے ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا شجر نسب حضرت امام قرطبی اور علامہ ابن کثیر نے اور دوسروں نے بھی بیان، اور امام طبری نے بھی اپنی تفسیر طبری میں اس کو بیان کیا ہے کہ ابراہیم ابن طارق ابن ناخور، یہ اور بعض مورخین نے کہا جیسا قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، کہ ابراہیم نے اپنے ابی سے کہا۔ اب یہاں پر باپ کہا گیا، جبکہ احادیث میں اور تفاسیر میں یہ آیا کہ وہ دراصل طارق تھے۔ اب فرق کیا ہو گیا؟ اور چونکہ نبی جو ہوتا ہے نا پاک باز ہوتا ہے، اس کا جو خون جو اس کا جو شجر نسب ہوتا ہے، اس کے شجر نسب میں کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، وہ جو ظلم کرے ہیں ان کے لیے میرا عہد پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ اب نور آیا ہے، حضرت آدم سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم تک پہنچا ہے، ان کے والد تک پہنچا ہے۔ تو یہ نور ظلمت کے اندر نہیں رہ سکتا ہے، گندگی اور بندگی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سرکار کے متعلق بھی ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کو سجدہ کیے والوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی آپ ایک سجدہ کیے جانے والے سے دوسرے میں منتقل ہوئے، آدم سے لے کے حضرت شیش سے ہوتے ہوئے حضرت نوح سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم تک آئے۔ تو آپ کا نسب پاک ہے، اس کا میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں، کئی مرتبہ ہم نے ذکر کیا ہے اس کا حضور کے نسب پاک میں، کہ کوئی کافر مشرک نہیں آیا، اللہ اکبر، بلکہ کوئی ترشرو والا اور بدخو یعنی بد کلام والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرا۔ حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایک بیوی جو شادی کر چکے تھے، بد کلامی سے حضرت ابراہیم سے پیش آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا، تو ابراہیم نے حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ تم اپنی ڈور میٹ کو بدل دو، اپنی چوکھٹ کو بدل دو، کیونکہ رسول پاک تشریف لا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا شخص نہیں، پاک باز ہونا ہے نسب۔ تو بہرحال بات سے بات نکل رہی، تو ابراہیم کے جو والد ہیں طارق ہیں، آزر دراصل چچا ہیں۔ تو یہاں پر حضرت امام طبری اور ابن کثیر تو پوری اپنی تفسیر جو ہے طبری کے بیس پر کی ہے،
امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر جو بڑے مورخ بھی ہیں. تو سبحان اللہ. تو اسی طرح جیسا قرآن میں ذکر ہے کہ آبا کا ذکر، اب کا ذکر چچا کے لیے بھی آیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد قرآن میں فرماتا ہوا وَإِذْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، بلکہ تم اس دن کو یاد کرو جب یعقوب کو جب موت آ رہی تھی. اذ قال لبنیہ، اپنی اولاد سے انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم اللہ کی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ایک ٹیسٹ لیا انہوں نے، میں تو مر جاؤں گا، میں تو تمہیں کو توحید سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا، اب تم میرے بعد کیا کرو گے. تو انہوں نے کیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، یعنی آپ کے الہ کا، آپ کے الہ کا، و الہ آبائی کا، ہمارے آبا کا، اب کی جمع آبا ہوئی، آبائی کا، اور ہمارے باپ داداؤں کی، جس میں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہے. جبکہ یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق ہیں، اسماعیل نہیں ہے، لیکن اسماعیل کا نام لیا گیا. تو اب کے معنی میں، چچا کے معنی میں بھی آتا ہے. اور یہ آج بھی عرب میں، جو عرب میں رہے کرے، وہ اپنے جو چچا کو اب بھی کہتے ہیں یا ابھی بھی کہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک، اس پر ہم نے بہت سی طویل گفتگو کی ہے کئی مقامات پر. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کو ابتلا کیا، مبتلا کیا، یعنی ریسپانسبل کیا، ایک مکلف بنایا. کون؟ اس کے رب نے، ربہ بکلمات، بہت خاص کلمات کے لیے، بعض خاص ٹاسک کے لیے. اللہ اکبر، بہت سے ٹاسک ہے. آپ کو اگر آپ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں گے، سبحان اللہ، پاک باز زندگی ہے. اس سے سبحان اللہ، اس پہ الفاظ ہی نہیں نسبت خاکرہ بعالم پاک میں اس گناہ گار زبان سے ان کی کیا تعریف بیان کروں. اللہ اکبر. تو ایسے ماحول میں، جب کہ پورا ماحول ایک تباہ کن ہے، بت پرستی ہے، اس میں توحید کا علم بلند کرنا، وہ ذات حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. آپ کو پھر آگ میں ڈالا گیا اور خوشی سے آپ چلے گئے، کیونکہ جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے بچانا ہے، کیونکہ میں اس کی خاطر کر رہا ہوں. اور سب بڑی منجنیق کے ذریعے، جو کیٹاپلٹ کے ذریعے آپ کو پھینکا گیا، 5 کلومیٹر کی فاصلے سے اتنا بڑی آگ لگا دی گئی تھی کہ 5 کلومیٹر کی جو ریڈیس ہے اس کے بیچ میں پھینکا گیا. تو کتنی دیر تک بول کے بھاگیں گے. تو اللہ کا پھر حکم بھی آ گیا. کیا ہے وہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، سلام علی، اللہم صلی علی محمد وسلم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے نار ٹھنڈی ہو جا، یعنی سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کئی ایسے واقعات ہوئے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل پیدا ہونے کے بعد پھر حکم ہوا کہ آپ وادی ذی زرع میں، یعنی انکلٹیویٹڈ لینڈ میں چھوڑ دو وہاں پر. یہ بہت بڑی سخت امتحان ہوتا ہے ایک باپ سے. باپ کو چھوڑو، باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے رہ نہیں سکتا. اللہ کے باپ اگر بیٹے کو چھینک آ جائے، بخار آ جائے، تو سو نہیں سکتا باپ. ایک فطرت میں انسان کی، ہی کینٹ ہیلپ اٹ بیکاز اٹس لائک ایمبیڈڈ ان سائڈ. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز ایک دے دیا اس کے اندر. اب وہ مقابلہ، وہ باپ کو، جبکہ باپ ایسی جگہ پہ وادی ذی زرع میں، کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے، بس کہتے ہیں 30 مائلز کے ریڈیس میں پانی نہیں، ایسی جگہ چھوڑ دیے اللہ پہ بھروسہ کر کے. یہ بہت ایسے ایسے امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. حتیٰ کہ پھر آپ کو شہر سے نکالا گیا تو تب بھی خوش رہے. تو یہ تمام مصیبتوں سے جب گزرے، فہرست تو بہت بڑی ہے، لیکن یہ تمام مصیبتوں سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر کیا بولنا، قربانی کا وقت آیا کہ وہ بھی بیٹا بھی ایسا ہے، باپ بیٹے سے بول رہا، بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. سمجھ گئے، میرا باپ نبی ہے. سبحان اللہ. اس کو جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی انسپریشن آتا ہے، وہ وحی کے ذریعے آتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، گزر جائیے آپ وہ کرنے کے لیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور مجھے صابرین میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. اگر آسمان کا اگر کلیجہ ہو تو پھٹ جائے. بیٹا بول رہا باپ کو، باپ بول رہا بیٹے کو. آج کیا بات دیوانے ہو گئے، کیا بولیں گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو یہ
اخلاق، یہ کردار، اللہ اکبر، ہم نے اپنی اولاد کو سکھانے ہیں. ذبح کرنا نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن ایک ہمارے لیے بہترین جو کیا بولنا چاہیے ایگزمپلار ہیں وہ یہ ذات پاک ہیں. سبحان اللہ. باپ ایسا ہو تو پھر بیٹا اسماعیل کا غلام بنے گا. باپ اگر حضرت ابراہیم کی غلامی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، تو کیا ہوگا؟ بیٹے بھی اسماعیل پیدا ہوں گے. آج کیوں نہیں ہونے ویسے؟ کیونکہ ہم خود ہمارا موڈ آف لیونگ بدل گیا ہے. خیر بہرحال ہم اپنے آپ کو بلیم کرنا کیا ہے، کسی کو کرنا کیا ہے، مگر یہ بزرگوں کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو زندگی میں ایک روحانیت آئے گی اور حالات بھی بنیں گے. ہم بیٹھ کے اگر ہماری اولاد سے، بیٹا سنو، ہماری اولاد کے سامنے جب بات کریں گے تو ان کے اندر بھی روحانیت آئیں گی. جب بزرگوں کا نام آئیں گا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی بات ہے. جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ بھی یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرتا ہے. نبی کو یاد کرو، اللہم صلی علی محمد، ان کی نظر التفات ہمارے پہ پڑ جاتی ہے. ابراہیم کو یاد کرو، ان کی نظر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عالم برزخ میں رکھا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں دنیا کو بھی. دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے ان کو. ایسا نہیں کہ دنیا سے کٹ آف ہے وہ لوگ، ہرگز نہیں. بلکہ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وهو قائم یصلی فی القبر. یعنی شب اسراء کی رات امام مسلم اس کی نقل کرتے ہیں کہ جب میں موسیٰ کی قبر سے گزرا تو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے. یعنی دنیا سے تعلق ہوتا ہے ان کا. پھر مسجد اقصیٰ میں بھی ہے، پھر پانچویں آسمان میں بھی ہے. لوک ایٹ کیونکہ روحانی جو طاقت ہوتی ہے نا بہت بلند ہوتی ہے. بیک مقامات ایک وقت میں کئی مقامات پہ پہنچ سکتے ہیں لوگ. تو بہرحال یہ ایک بڑی بڑی آزمائشیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس کے بعد امام قرطبی فرماتے ہیں اور دوسرے تقریباً سبھی امام نصفی وغیرہ جو متقدمین ہیں، میں انہی کی تفاسیر کی مدد سے آپ کے سامنے، میں ایک ناقل ہوں تو نقل کر کے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ بعض کلمات میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو طہارت کے ساتھ آزمایا گیا. یہی بڑی ٹف ایگزام تھا آپ کا، جن میں سے 5 چیزیں کے متعلق ہے کہ 5 چیزیں باقی جسم کے متعلق ہے، 5 چیزیں سر سے متعلق ہیں اور 5 چیزیں جسم سے متعلق ہے. اور سر سے جو ہیں ان کی یعنی مونچھیں ترشوانا، کلی کرنا، وضو کے دوران ناک میں یعنی استنشاق کرنا، ایک مضمضہ کرنا یعنی کلی کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا، اور بیچ میں نکالتے تھے. اللہ اکبر. اور جو چیزیں باقی جسم سے متعلق ہے جیسے ناخنوں کو کاٹنا ہے، زیر ناف کاٹنا ہے، اور ختنہ کرنا ہے، بغلوں کے بال صاف کرنا ہے، اور برو بازار کی جگہ یعنی جو فیسس اور یورین جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کو پانی سے دھونا، یعنی اس کو استنجا کہتے ہیں. کئی لوگ اس کو طہارت بولتے، طہارت کی ایک فارم ہے وہ بھی. اصل